یہ سن کر اس نے برجستہ سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو دل میں ہی کہیں اتارا تھا، گو کہ بہت مشکل تھا۔ میں نے کہا اگر تو مجھے علم ہوتا تو میں خاموشی ہی اختیار کر لیتا۔ پھر میں نے وہ پیپر اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ طلاق نامہ ہے، سائن کر دو اس پر، تمہیں مجھ سے آزادی مل جائے گی۔ یہ سن کر وہ مجھے بنا پلکے جھپکائے دیکھ رہی تھی۔ میں بار بار آنکھوں میں آنے والی نمی کو صاف کر رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے سمجھنا چاہیے کہ میری محبت صرف میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ ترکی سے کبھی واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ تمہاری خوشیاں میری نہیں زید کی زندگی سے ہیں۔ بے شک اس سے شادی۔ میری بات یہیں تک پہنچی تھی جب ایک زوردار تھپڑ اس نے میرے منہ پر مارا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کہنے لگی شرم نہیں آتی آپ کو مجھ سے یہ بات کہتے ہوئے؟ عمیر آپ نے ہمیشہ مجھے غلط سمجھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی آپ کو کیا لگتا ہے میری نظر میں رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اس کو میں اپنا بھائی سمجھتی ہوں، وہ مجھے اپنی بہن سمجھتا ہے، اور وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں اس کی کیا لگتی ہوں۔ شاید ہم دونوں ہی غلط تھے۔ وہ بھی غلط تھا جو ہر وقت مجھ سے یہ کہتا رہتا تھا کہ عمیر بھائی بہت اچھے ہیں، تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول کیوں نہیں جاتی؟ اور میں پاگل تھی جو اس کی باتیں سن کر آپ کے لیے اپنے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرتی رہی۔ آپ ترکی جانا چاہتے ہیں نا، چلے جائیں، کبھی واپس مت آئیے گا عمیر، لیکن پلیز میرے اور زید کے رشتے کو ایسی گالی مت دیں کہ ہم ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہ رہے۔ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر اس نے پین پکڑا اور سائن کرنے لگی۔ میں نے اس سے پین چھین لیا۔ میں نے کہا میں نے تمہاری زید کے ساتھ باتیں سنی ہیں۔ کہنے لگی کیا سن لیا آپ نے؟ یقیناً کوئی آدھی ادھوری بات سنی ہوگی۔ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ لڑکی سید ہے، اس لیے اس کی شادی زید سے ہونا ممکن نہیں لگ رہا۔ اس کے گھر والے بہت سخت ہیں۔ پھر اسے لگا کہ شاید وہ گھر میں بات کرے گا تو کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ میں اسے یہ کہہ رہی تھی کہ تم عمیر سے بات کرو، اس لڑکی کی منگنی کہیں اور ہو گئی ہے۔ اس لیے زید بے حد پریشان تھا۔ زید بے حد پریشان تھا۔ میں تو صرف اس کا غم حل کرنے کے لیے اسے تسلی دیتی تھی، اس لیے کمرے میں اس کے پاس جاتی تھی۔ آپ کو لگا کہ میں… یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ کہنے لگی آپ کے بچپن کی اس حرکت نے مجھے آپ سے خوفزدہ کر دیا تھا۔ میرے اندر ایک ڈر پیدا ہو گیا تھا جس سے میں کبھی بھی نکل نہیں پائی۔ میرے دل میں آپ کے لیے جو بھی غصہ تھا میں نے آپ سے شادی کے دن کہہ دیا تھا، جو دل میں تھا سب کہہ دیا تھا، لیکن زید نے مجھے یہی سمجھایا کہ بات کو ختم کر دو، جو ہو چکا اسے بھول جاؤ، اور میں ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن مجھے وقت چاہیے تھا۔ لیکن آپ نے تو… یہ کہہ کر وہ پھر سے روئے جا رہی تھی۔ پھر اس نے سامنے ٹی وی پر رکھے طلاق نامے کو پکڑا اور پھاڑ کر پھینک دیا۔ وہیں پر ٹکٹ موجود تھی، وہ بھی پکڑ کر پھاڑ کر پھینک دی۔ کہنے لگی آپ کہیں نہیں جائیں گے، سنا آپ نے عمیر، کہیں نہیں جائیں گے آپ، کیونکہ… یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی، صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کہیں جاتی میں نے فوراً سے اس کے مقابل کھڑے ہو کر اسے دونوں بازوؤں سے پکڑا تھا۔ میں نے کہا بات مکمل کرو وریشا، کیونکہ کیا؟ اگلی بات سننے کو میرے کان ترس رہے تھے۔ کہنے لگی مجھے نہیں کہنا کہ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، بہت برے ہیں آپ۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، میری آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ اگر آج بھی گناہ کرتا تو شاید پچھتاووں کے علاوہ اور کچھ بھی نہ رہتا۔ کبھی کبھی آنکھ سے دیکھنے والی چیز اور کان سے سننے والی بات بھی کچھ اور ہی مطلب رکھتے ہیں، لیکن ہم اسے ہی سچ سمجھ لیتے ہیں۔ میں ایک بہت بڑی غلطی کرنے جا رہا تھا۔ شکر ہے کہ وریشا نے وقت پر سچ بتا دیا۔ ناظرین کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔